کہ رب ذوالجلال نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے. آپ حضور علیہ السلام کو طفیل میرے آقا علیہ السلام کی نبوت پر دلیل بنا دیے گئے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ السلام پر اترنے والا قرآن کہہ رہا. اللہ رب العزت نے رسالت پر دلائل قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ رب ذوالجلال جس نے میرے محبوب آپ کی طرف اپنی وحی کی. اور کیا وحی کی؟ الکتاب. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر اس کتاب کو نازل کیا. اور اللہ رب العزت نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ہم نے بس کتاب کو نازل کیا، بلکہ اس کتاب پر بھی اللہ رب العزت نے حق کی دلیل قائم کرتے ہوئے کہا کہ هو الحق والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. ہم نے اے میرے محبوب آپ پر وہ کتاب نازل کی جو حق ہے. اب حق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر باطل نہ ہو، جو خلاف عدل نہ ہو، جو کسی پر ظلم کرنے والی بات نہ ہو. اب قرآن، اب وحی الہی میرے مصطفیٰ کے قلب پر اترنے والا کلام نہ تو عدل کے خلاف ہے، نہ تو انسانیت کے فطرت کے خلاف ہے، نہ تو انسانیت کے حقوق کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، نہ تو انسانی مزاج کے حقیقی انسانی مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، نہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے، نہ انسانوں کے حقوق کا سبب کرتا ہے. یہ وہ حق ہے، یہ وہ حق کتاب ہے جو انسانوں کو ان کے حقوق دیتی ہے، جو انسانوں کو ان کی انسانیت عطا کرتی ہے، جو انسانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلاتی ہے، جو انسانوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ. اے میرے محبوب، یہ آپ کے پاس جو مزید دلائل ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہیں. ان اللہ لعبادی لخبیر بصیر. اب دیکھیں کتاب دلیل، اب بندے بھی دلیل. جن کے لیے کتاب اتاری گئی وہ بھی دلیل ہے رسالت. ان اللہ لعبادی لخبیر بصیر، کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ خبیر بھی ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے، اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. اللہ آپ سے اور ہم سے باخبر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے والا بھی ہے. اللہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے. کس کے تو فعل دیکھتا رہتا ہے؟ مصطفیٰ کے تو فعل دیکھتا رہتا ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی طرف رب تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے. ساری کائنات میرے رب کی طرف دیکھتی رہتی ہے، میرا رب تمہاری طرف دیکھتا رہتا ہے. اب بصیر جو ہوا، بصیر کا یہ بصارت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہیں دیکھے. اب وہ تمہیں دیکھتے رہتا ہے، تمہاری خبر رکھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کس حال میں ہیں، میرے بندے مجھے کب یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں، کس کیفیت میں آ کے مجھے یاد کرتے ہیں. یہ سب کچھ میرا رب دیکھتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو قائم، اس دلیل کو قائم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اے میرے محبوب، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی، یہ دلیل آپ پر نازل کی، اور پھر ہم نے اپنے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا. آپ کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہو، آپ کا کتنا بلند مقام ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے محبوب پر اترنے والی کتاب کے وارث.
اب وارث وراثت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف. وراثت کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک سے دوسرے کو ملتی رہتی ہے. اب یہ وراثت دنیا کی وراثت منتقل ہوتی ہے. دوستو دنیا کی وراثت منتقل ہوتی ہے باپ سے بیٹے کی طرف، بیٹے سے اس کے بیٹے کی طرف، نسل در نسل یہ وراثت دنیا منتقل ہوتی رہتی ہے. تو اسی طرح بعین ہی اسی طرح یہ کتاب بھی وراثت ہے میرے مصطفیٰ کی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت میں نہ درہم و دینار چھوڑے، نہ کوئی زمین چھوڑی، نہ کوئی جائیداد چھوڑی، نہ کوئی کوٹھیاں اور بنگلے چھوڑے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی وراثت میں کتاب اور کتاب کی روحانیت چھوڑی ہے. اپنی وراثت میرے مصطفیٰ کی جو وراثت ہے وہ یہ کتاب ہے. اب جو اس کتاب کو لے کر کے اٹھنے والا بنا، جس نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا وہ میرے آقا علیہ السلام کا وارث بن گیا. اب میرے آقا علیہ السلام کی اس کتاب کو، اس وحی الہی کو، میرے آقا علیہ السلام کی قلب مطہر پر نازل ہونے والی اس کتاب کو جس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا وہ میرے آقا علیہ السلام کی اس وراثت کا آدھار. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پھر اپنے بندوں میں سے چند لوگوں کو چن کر کے ان کا انتخاب کیا، ان کو بہت سارے لوگوں میں سے نکال کے اس قابل بنایا کہ وہ اس کتاب کے وارث ہو سکیں. تو رب ذوالجلال نے بہت سارے لوگوں میں سے چند لوگوں کو اپنی کتاب کی وراثت عطا فرما دی اور ان کو کہا کہ یہ میرے بندے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اب وہ جو وارثان کتاب ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی وراثت ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی وراثت ملی تھی، اور دیگر صحائف اور کتب کی جو وراثت منتقل ہوئی تھی جن امتوں کی طرف، جن قوموں کی طرف، ان میں سے جن لوگوں نے اس کتاب کی وراثت کا حق ادا نہ کیا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ان چنے ہوئے بندوں میں سے پھر کچھ ایسے لوگ ہو گئے جن کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے اس کتاب کی وراثت کا حق ادا نہ کیا. تو کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہو گئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. جس طرح ہم جیسے گناہگار لوگ جو اس کتاب کے وارث تو بنا دیے گئے، اس کتاب کو لے کر کے لوگوں کے سامنے آ تو گئے، لیکن ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ہم گناہوں میں مبتلا ہونے والے لوگ، ہم معصیت کرنے والے لوگ. لیکن یہ کتاب، یہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اپنے خدمت کرنے والے لوگوں کو دنیا کے سامنے بے آبرو نہیں ہونے دیتے. یہ پھر پلٹا کے اپنے بندوں کو، اپنے خدمتگار لوگوں کو واپس پلٹا کے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جاتے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں، ان کے اعمال غلط، وہ کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نیکیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ نیکیاں کر لی، کبھی